تھاٹ آف ریپینٹنس یا توبہ جو ہے ایک وقت ایسا ہے کہ انسان گناہ میں ہوتا ہے، یعنی گناہ گار گناہ کو ایسے کھاتا ہے یا گناہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ شمار ہی نہیں کرتا۔ پھر اب ایک دوسرا مرحلہ زمانہ وقت جو ہے بدلتا ہے اور انسان توبہ کر گیا۔ اب توبہ والے زمانے میں جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز ذکر استغفار کر رہا ہے، اب اس عبادت کرتے ہوئے زمانے میں بھی اپنے گناہوں والا زمانہ یاد رہے، یعنی اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو یاد گناہ کی ستائے، تو یہ پھر عبادت اور استغفار میں نقص اور کمی گنی جائے گی، عبادت کی بیماری کہی جائے گی۔ عبادت میں یکسوئی توجہ یا کنسنٹریشن تب ہی ممکن ہے جب یہ غیر عبادت والا زمانہ جو یعنی گناہ والا زمانہ ہے وہ اریز ہوگا۔ اس کو ایسے بھی سمجھیں کہ کافر توبہ کے بعد کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب اگر اسلام میں داخل ہونے والی کافر کو اپنا کفر ابھی تک یاد ہے تو پھر یہ اسلام میں کم ہی داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح توبہ میں داخل انسان تب ہی ہو جاتا ہے جب اس کے تھاٹ میں جو ہے توبہ کرنے کا یا معافی مانگنے کا اللہ سے خیال پیدا ہوتا ہے، ابھرتا ہے۔ اب آگے پھر اللہ انسان کو توبہ کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے تاکہ سچی اور پکی توبہ ہو جائے، اور جب تک آپ نے توبہ تب تک کرنی ہے جب تک آپ سے گناہ چھوٹ نہ جائے، آپ گناہ کرنا چھوڑ نہ دیں۔ اور پھر یہ زمانہ محبت میں داخل ہوتا ہے، کرم الہی سے پھر اللہ انسان کے گنہگار زمانے میں یعنی گناہ کے زمانہ جو ہوتا ہے میموری آف سن کو یادداشت سے مٹا دیتا ہے، انسان کی میموری سے اریز کر دیتا ہے، بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ فرما دیتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 257 آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔